1960s کا ایرا پاکستان کا گولڈن ایرا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس دور میں پاکستان ساؤتھ ایشیا کا وہ واحد ملک تھا جو تیزی سے گرو کر رہا تھا اور پوری دنیا میں پاکستان کو پازیٹیو امیج سے دیکھا جانے لگا۔ یہ دور ایوب خان کا دور تھا، تو ان کو اس پروگریس کا کریڈٹ دینے کے لیے اس ایرا کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کا ٹائٹل بھی دیا گیا۔ لیکن اس پروگریس کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ اگلے 2 سالوں میں ہی وائلنٹ پروٹیسٹ اتنے بڑھ گئے کہ پاکستان کو ایک ڈیڈلیسٹ وار لڑنی پڑی اور ہمارا ایسٹ ونگ بھی ہم سے الگ ہو گیا۔ تو آج ہم ایوب خان کے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس ایرا کے ان ڈارک اور نیگلیکٹڈ ایریاز کو بھی سمجھیں گے جن کی وجہ سے پاکستان نمبرز کی حد تک تو گرو کر رہا تھا لیکن انٹرنلی ٹوٹتا جا رہا تھا۔ نائنٹین 47 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت سے ہی پاکستان پولیٹیکلی انسٹیبل تھا۔ 1947 سے 1958 تک ان 11 ایئرس میں ہی 7 پرائم منسٹرز چینج ہوئے اور 1955 سے 1958 کے درمیان ان 3 سالوں میں ہی 4 پرائم منسٹرز چینج ہوئے۔ اسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو وجہ بنا کر 1958 میں ایوب خان نے ٹیک اوور کیا، اور کیونکہ لوگ بھی اس وقت اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے تھک چکے تھے اسی لیے انہوں نے بھی شروعاتی وقت میں ایوب خان کا ساتھ دیا۔ اقتدار میں آتے ہی ایوب خان نے پاکستانی عوام سے 2 بڑے پرومسز کیے۔ پہلا یہ کہ وہ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر کے دکھائیں گے اور پاکستان کی اکنامی کو بہتر کریں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ پاکستان میں اسٹیبلٹی لائیں گے جو 1958 تک تو پاکستان کے لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ اب کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل بیس کنٹری تھا اسی لیے سب سے پہلے ایگریکلچرل سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے 1959 میں ایوب خان نے لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کیے۔ ان لینڈ ریفارمز کے ذریعے انہوں نے لینڈ مونوپولی کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ لینڈ لارڈز نے بہت سی زمین کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا اور اس کا پروفٹ بھی وہ اپنے پاس ہی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ایگریکلچرل سیکٹر گرو نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی لیے 1958 میں لینڈ ریفارم کمیشن بنائی گئی اور 1959 میں اس لینڈ کو فارمرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ایگریکلچرل سیکٹر گرو کرنے لگا، اور اس سے نہ صرف پاکستان کی فوڈ کی کمی پوری ہوئی بلکہ اس سیکٹر کی ایکسپورٹس بھی بڑھنے لگی، اور کچھ سالوں بعد جب ڈیمز کی کنسٹرکشن ہو گئی تو پیداوار اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور رائس اور کاٹن کی ایکسپورٹس اور زیادہ بڑھ گئیں، جس کی وجہ سے 1965 سے 1970 کے درمیان اس سیکٹر نے 6.3% کی گروتھ دکھائی۔ ان لینڈ ریفارمز کا ایک کنٹروورشل پوائنٹ یہ تھا کہ فارمرز کو لینڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ باقی کی زمین سول اور ملٹری آفیسرز کو سیل کر دی گئی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی لینڈ ہولڈنگز بڑھنے لگی۔ ایوب خان بیس ماڈل سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے اور وہ اسی کو فالو کرتے تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان کو گرو کرنے کے لیے بھی انڈسٹریلائزیشن اور کیپٹلزم کا ماڈل چوز کیا، اور پاکستان میں آہستہ آہستہ انڈسٹریز بلڈ کی گئیں۔ 1962 میں پاکستان کی پہلی آئل ریفائنری بنائی گئی تاکہ پاکستان میں انرجی پروڈیوس کی جا سکے اور انڈسٹریل پوٹینشیل کو بڑھایا جا سکے۔ ان انڈسٹریز کی وجہ سے پاکستان کی مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہوا، جہاں پہلے 1955 میں پاکستان کی مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس 0.5% تھیں، وہ 1968 تک بڑھتے بڑھتے 2.2% تک پہنچ چکی تھیں۔ انہیں ایکسپورٹس کو انکریز کرنے کے لیے 1962 میں ایوب خان نے ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر ریجنل کارپوریشن ڈیولپمنٹ بھی بنائی تاکہ ٹریڈ اور کامرس کو آسان کر دیا جائے، جس کی وجہ سے پاکستان نے ہر سال 7% کی گروتھ دیکھی، اور اسی انڈسٹریل گروتھ کی وجہ سے پاکستان کو ایشیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکنامی کا ٹائٹل بھی ملا۔ ان انڈسٹریز کے اسٹیبلش ہونے کی وجہ سے پاکستان میں نیو جاب اپارچونیٹیز بھی کریٹ ہوئیں اور آہستہ آہستہ ان امپلائمنٹ بھی کم ہونے لگی۔ اس کے بعد ایوب خان کے ایرا کی مائل سٹون اچیومنٹس میں سے ایک انڈس واٹر ٹریٹی ہے۔ اس ٹریٹی کی وجہ سے پہلے تو پاکستان کے واٹر ایشوز میں کمی آئی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا اریگیشن سسٹم بھی اسٹرانگ ہوا۔ اس ٹریٹی کے بعد پاکستان میں بہت سے ڈیمز بنانے کے پروجیکٹس شروع ہوئے
جس میں ویسٹ پاکستان میں منگلا ڈیم کا پروجیکٹ شروع ہوا جو 1967 میں کمپلیٹ ہوا، اور اس ڈیم کو دنیا کا لارجسٹ اریگیشن سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے اور اسمال ڈیمز بھی بنائے گئے، لیکن ایسٹ پاکستان میں صرف ایک ہی بڑا ڈیم بنایا گیا جسے کپتائی ڈیم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 1960s کے دور کو اسپیس ایکسپلوریشن کا دور بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے ایوب خان اس ریس میں بھی پاکستان کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے USA کے ساتھ مل کر 1962 میں پاکستان میں سپارگو اسٹیبلش کروائی۔ لیکن کیونکہ اس وقت پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ویک تھا اور سائنس کی طرف اس وقت کے لوگوں کا زیادہ دھیان بھی نہیں تھا، اسی لیے سپارگو گرو نہیں ہو سکی اور یہ پاکستان کا نگلیکٹڈ ایریا بن گیا۔ اس کے علاوہ 1963 میں چائنا کے ساتھ پاکستان نے اپنے بارڈرز کو فائنلائز کیا اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو پروسیس کو اور آسان اور ایفیشینٹ بنانے کے لیے 1967 میں پاکستان کے کیپٹل کراچی سے اسلام آباد شفٹ کر دیا گیا۔ کیونکہ کراچی پاکستان کی ساؤدرن ٹپ پر تھا تو پورے ملک کی ایڈمنسٹریشن ایفیشینٹلی نہیں ہو پاتی تھی، لیکن اس کا ایک اور ریزن یہ بھی تھا کہ اسلام آباد راول پنڈی کے نزدیک تھا جو کہ ایک ملٹری ہب تھا۔ ایوب خان نے اس پروگریس کی بیس کیپٹلزم رکھی تھی، تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج تو پاکستان کو دیکھنا ہی تھا، کیونکہ اس اکنامک گروتھ کے ساتھ ساتھ پاکستان دو بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا، جس میں ایک ایلیٹ گروپ تھا جو روز بروز امیر ہوتا جا رہا تھا اور دوسرا گروپ روز بروز غریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس بڑھتے ہوئے گیپ پر اس وقت کے سب سے مقبول جرنلسٹ محبوب الحق نے 1968 میں یونیورسٹی آف کراچی میں اسپیچ دیتے ہوئے کہا کہ صرف 22 فیملیز ہیں جو پورے ملک کے اکنامک سسٹم کو ڈومینیٹ کیے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے 2/3 انڈسٹریل سیکٹر کو کنٹرول کرتی ہیں، 80% کے بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرتی ہیں اور انڈسٹریل ڈومین میں 79% کے انشورنس ایسٹس کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایلیٹ اور کامن مین کے درمیان اس حد تک گیپ بڑھ چکا تھا۔ یہ گیپ خود ایوب خان نے بھی ریئلائز کیا تھا، اسی وجہ سے 1965 سے 1970 تک جو 3rd ایئر پلان بنایا گیا اس میں اس گیپ کو ایڈریس کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، لیکن 1965 میں شروع ہوئی انڈو پاک وار کی وجہ سے ڈیفنس بجٹ کو بڑھا دیا گیا اور US کی ایڈ ملنا بھی بند ہو گئی تھی، اسی لیے یہ 3rd ایئر پلان فیل ہو گیا اور یہ گیپ بھی ایڈریس نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ ایوب خان کا بیسک ڈیموکریسی سسٹم بھی لوگوں کو اور زیادہ مارجنلائز کرنے کی وجہ بنا، کیونکہ ایوب خان کے مطابق پاکستان کے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے کہ انہیں رائٹ ٹو ووٹ دیا جائے، اسی لیے صرف کچھ ہی لوگوں کو چوز کر کے 1965 میں الیکشنز کروائے گئے اور ان الیکشنز میں ایوب خان کے اپوزٹ کینڈیڈیٹ فاطمہ جناح تھیں۔ ایوب خان یہ الیکشنز جیت تو گئے، لیکن فاطمہ جناح نے ان ریگڈ الیکشنز کے باوجود ایوب خان کو بہت حد تک چیلنج کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ ایجوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر کے لیے ایوب خان کا ایرا اچھا کنسیڈر نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کا زیادہ تر دھیان انڈسٹریل اور ٹیکنالوجی کے ریفارمز پر تھا، اور ملٹری کا پاکستان کی پالیٹکس میں سب سے زیادہ انفلوئنس بھی ایوب خان کے دور میں ہی ہوا، نہ صرف پولیٹیکلی بلکہ اب ملٹری پاکستان کی سویلین پراپرٹی میں بھی اپنا انفلوئنس بڑھا کر اسے کنٹرول کرنے لگی تھی۔ ان سارے ڈرابیکس کے ساتھ ایوب خان کا سب سے بڑا نیگلیکٹ تھا ایسٹ پاکستان۔ جب سے ایوب خان اقتدار میں آئے انہوں نے صرف ویسٹ پاکستان کو ہی پاکستان سمجھا اور ایسٹ پاکستان کو نیگلیکٹ کرتے رہے۔ زیادہ تر ڈیمز بھی ویسٹ پاکستان میں بنائی گئی اور ایسٹ پاکستان میں صرف ایک ڈیم بنائی گئی۔ ویسٹ پاکستان کے سٹیز کو ڈیولپ کیا گیا، ان کے انفراسٹرکچر کو امپروو کیا گیا، لیکن ایسٹ پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی، بلکہ ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی دبایا گیا، جس کی وجہ سے یہ مارجنلائزیشن بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ گئی کہ آخر پاکستان کا ایسٹ ونگ پاکستان سے الگ ہو گیا، اور ویسٹ پاکستان میں بھی اس بڑھتے ہوئے انکم گیپ کی وجہ سے لوگ زیادہ خوش نہیں تھے، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کی پاپولیرٹی بڑھتی گئی اور ایوب خان کا دور ختم ہو گیا۔ تو ایوب خان کے دور میں نمبرز کی حد تک تو پاکستان نے گرو کیا، لیکن اس گروتھ سے پاکستانی لوگوں کے لیونگ اسٹینڈرڈز میں کوئی چینج نہیں آیا، کیونکہ ساری ویلتھ صرف 22 فیملیز میں ایکیومولیٹ ہو گئی۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کا ایرا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ صرف ڈیکیڈ آف گروتھ تھا۔
جس میں پاکستان کی اکنامی نے گرو تو کیا لیکن پاکستان میں کوئی پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، بلکہ پاکستان انٹرنلی اور زیادہ ویک ہوتا گیا۔